خداوند یسوع مسیح کے پاک عظیم اور جلالی اور معتبر نام میں آپ کی سلامتی ہو، جس سے آسمان اور زمین کا ہر ایک خاندان نامزد ہے اور جس سے ہماری ہر حرکت کا آغاز ہوتا ہے۔ میں خداوند کا شکر گزار ہوں اس تمام سلسلے کے لیے جس کا آغاز اس کے بیٹے کے نام اور قدرت کے باعث ہوا ہے۔ آئیے آج ہم خدا کے کلام میں سے وہ بڑا کام جو اس نے ہماری زندگیوں میں شروع کیا ہے اس کی بابت سیکھیں گے، اور وہ ہے مسیحی بلاوا، یور کرسچن کالنگ۔ ہمارا مسیحی بلاوا کیا ہے اور ہم اپنے مسیحی بلاوے کو کیسے جان سکتے، پرکھ سکتے، اس تک پہنچ سکتے ہیں، اور کیسے اس بلاوے میں قائم رہا جا سکتا ہے، اور یہ بلاوا ہمارے لیے اور ہمارے ساتھ تعلق رکھتے ہر شخص کے لیے، کانگریگیشن کے لیے، جماعت کے لیے، لوگوں کے لیے کیسے یہ برکت کا باعث ہو سکتا ہے۔ آج ہم ان تمام باتوں پر خدا کے کلام کی بنیادوں پر سیکھیں گے۔ پطرس رسول کا دوسرا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 10ویں آیت میں وہ کلیسیا کو یہ فرماتے اور لکھتے ہیں کہ پس اے بھائیو، اپنے بلاوے اور برگزیدگی کو ثابت کرنے کی زیادہ کوشش کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو ٹھوکر نہ کھاؤ گے۔ یہاں پر بھائیوں کے لیے یونانی زبان کا لفظ ایڈولفوس استعمال کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے ایک ہی کوکھ سے جنم لینے والے، جس کا مطلب ہے مسیحی بہن بھائی، جس کا مطلب ہے کرسچن فیلوز، یعنی بلاوا اور برگزیدگی جس پر قائم رہنا ہے اور جس کو ثابت کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ بلاوا صرف مردوں ہی کے لیے نہیں ہے بلکہ اس میں عورتیں بھی شامل ہو سکتی ہیں۔ خدا بلاوے اور برگزیدگی کے حوالے سے جنس کو لے کر کوئی ڈسکرمنیشن، فرق نہیں رکھتا، یعنی ہم جتنوں نے مسیح یسوع پر ایمان لا کر نئی زندگی کا آغاز کیا ہے، ہم تمام لوگ بلاوے میں شامل ہیں، اور ہم تمام لوگوں پر یہ فرض عائد ہے، ہم تمام لوگوں کو یہ اسپرچول ٹاسک ملا ہے کہ ہم اپنی برگزیدگی اور بلاوے کو ثابت کرنے کی زیادہ کوشش کریں۔ یہ بلاوا موت سے زندگی کا ہے، یہ بلاوا ناراستی سے راست بازی کا ہے، یہ بلاوا گمنامی سے نامور ہونے کا ہے، یہ بلاوا لعنتوں سے برکت تک کا ہے، یہ بلاوا خشکی سے شادابی کی طرف ہے، یہ بلاوا ہمیشہ کی زندگی کا بلاوا ہے جو ہمیں موت سے نکالتا اور ابدیت میں داخل کرتا ہے۔ اور پطرس رسول یہی فرما رہے ہیں کہ کسی اور چیز کو ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرنی کہ ہم کتنے اچھے پریچر ہیں، میں کتنا اچھا معلم ہوں، میں کتنا اچھا گا بجا سکتا ہوں، یا میرے اندر اور کون سی خوبی اور صلاحیتیں ہیں جو مجھے دنیا یا چرچ کے سامنے یا لوگوں کے سامنے لے کر آنے کی ضرورت ہے، اور مجھے اپنا آپ اس طور سے منوانے کی ضرورت ہے۔ ہرگز نہیں، بلکہ پطرس رسول کلیسیا کے ایمانداروں کو یہ انکریج کرتے ہیں کہ وہ اپنے بلاوے اور برگزیدگی کو ثابت کرنے کی زیادہ کوشش کریں۔ یہ بلاوا نور کے فرزند ہونے، مسیح کی مانند بننے، یہ بلاوا ایمانداروں سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ برادرانہ الفت رکھیں۔ یہ بلاوا خدا کے حکموں پر چلنے اور عمل کرنے کا اور ایک پاک اور بے عیب زندگی بسر کرنے کے لیے یہ بلاوا ہے، یعنی گاڈ سینٹرڈ زندگی، ایسی زندگی جس کا محور، جس کا مرکز صرف خدا ہو۔ ہم اس بلاوے کے لیے جنرلی طور پر، عام طور پر ہر ایماندار بلایا گیا ہے، وہ چاہے کلیسیا میں ایک عام رفاقت رکھنے والا شخص ہو، یا پاسبان ہو، یا مبشر ہو، یا رسول ہو، یا استاد ہو، یا وہ نبی کی خدمت کیوں نہ کرتا ہو۔ گاڈ سینٹرڈ زندگی گزارنے کے لیے یہ بلاوا زور دیتا ہے۔ اور پطرس رسول اپنے دوسرے خط کے پہلے باب کی 10ویں آیت، جو کہ ہمارا بنیادی ٹیکسٹ ہے، متن ہے،
اس میں آگے فرماتے ہیں کہ بلاوے کے ساتھ ساتھ اپنی برگزیدگی کو بھی ثابت کرنے کی زیادہ کوشش کرو۔ پروگریشن ان کرسچن کالنگ از کالڈ الیکشن۔ مسیحی بلاوے میں ترقی کرنا یہ چناؤ ہے، یہ چنا جانا ہے، یہ برگزیدگی ہے۔ یعنی بلائے ہوں میں سے چنے جانا، الیکٹ کیے جانا، سلیکٹ کیے جانا، برگزیدہ کیے جانا، یہ آسمانی چناؤ ہے، یہ برگزیدگی ہے۔ مسیح یسوع نے کہا بلائے ہوئے تو بہت ہیں لیکن برگزیدہ تھوڑے۔ بلاوے اور برگزیدگی کو یہاں پر مسیح یسوع نے الگ الگ کر بیان کیا ہے، جس طرح پطرس رسول اپنے اس خط میں، اس آیت میں بلاوے اور برگزیدگی کو الگ الگ بیان کر رہے ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے آئیے ہم قوم بنی اسرائیل کی مثال کو لیں۔ وہ تمام لوگ خدا کی عبادت کرنے کے لیے چنے گئے تھے، اور خدا نے اس قوم کو لیڈ کرنے کے لیے انہی میں سے چند اشخاص کو ایک بڑی خدمت کے لیے چن لیا، الگ کر لیا۔ خدا نے قوم بنی اسرائیل کو اپنے حضور بہت ساری باتیں یا شریعت یا کام یا عبادت یا کردار یا چال چلن سکھانے کے لیے خدا نے ایک شخص بنام موسیٰ کو خدا نے الگ کر لیا۔ خدا نے اس کے ساتھ ہارون کو الگ کر لیا۔ خدا نے ان میں سے پرستش کرنے والوں کو، پرستاروں کو، یا خدا نے ان میں سے حمد و ثنا کرنے والوں کو الگ کر لیا۔ عہد کا صندوق اٹھانے والے لوگ اسی قوم میں سے چن لیے گئے، وہ الگ کر لیے گئے، وہ برگزیدہ کر لیے گئے۔ تو کلیسیا کی مثال بھی اسی طرح ہے۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہم جتنوں نے مسیح یسوع پر ایمان لا کر نجات پائی ہے، ہم کلیسیا کا حصہ بن گئے، مسیح کے بدن کا حصہ بن گئے، اور پھر خدا نے اسی کلیسیا کو ایمانداروں کو بچانے، تیار کرنے، تعلیم دینے، مضبوط کرنے کے لیے کلیسیا ہی میں سے خدا نے افسیوں کے خط اس کے 4 باب کی 11ویں آیت کے مطابق 5 فولڈ منسٹری، 5 رخی خدمات رکھنے والے لوگوں کو چن لیا، اور اسی نے بعض کو نبی، مبشر، رسول، چرواہے اور استاد بنا کر کلیسیا کو دے دیا۔ تو کلیسیا ہی میں سے، بلائے ہوں میں سے ایک خاص کام کے لیے لوگوں کا چناؤ، یہ برگزیدگی ہے۔ یسوع مسیح کے 70 شاگردوں میں سے اس نے 12 کو ایک خاص وقت پر، جب ہم لوکا کی انجیل اس کے 6 باب کو پڑھتے، جب مسیح نے ساری رات ہوا میں گزاری اور جب وہ صبح کو اٹھا تو اس نے سب سے پہلا کام یہی کیا کہ اس نے ان 70 میں سے 12 کو الگ کر لیا، برگزیدہ کر لیا، چن لیا، اپنے لیے سیپریٹ کر لیا۔ لیکن ان باقی بچے ہوئے شاگردوں کی بھی قدر ان سے کم ہرگز نہیں ہے۔ چناؤ ایک بار ہونے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ اس پہ فل سٹاپ لگ جاتا اور خدا اس کے بعد لوگوں کو چنتا ہی نہیں ہے، بلکہ جیسے جیسے لوگ اپنی دیانتداری، وفاداری، اور لوگ اپنے آپ کو اسپرچولی خدا کی حضوری میں خادموں کے سامنے نہیں، انسانوں کے سامنے نہیں، بلکہ ان دیکھے خدا کی حضوری میں جو کہ ہر طرف ہے، ہر سمت میں ہے، ہر جگہ پر ہے، جب اس کے سامنے وہ اپنے آپ کو ثابت کر دیتے ہیں تو کسی وقت میں خدا ان کو برگزیدہ کرتا، انہیں الگ کر لیتا اور چن لیتا ہے کسی خاص کام کو سر انجام دینے کے لیے۔ اسے برگزیدگی کہا جاتا ہے۔ پرپز آف الیکشن، آپ کے چناؤ کا مقصد کیا ہے؟ خدا کا آپ کو برگزیدہ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ افسیوں کے خط اس کے 4 باب کی 11ویں آیت کے بعد جب آپ اسے پڑھنا شروع کرتے ہیں تو وہاں پر کچھ مقاصد پولس رسول افسس کے ایمانداروں کو بتاتے ہیں۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ مقدس لوگ کامل بنیں۔ وہ لوگ جو مقدس ہیں، جو مسیح کے واسطے بلائے گئے ہیں، سینٹس، وہ کامل بنیں۔ یہ 5 خدمات رکھنے والے لوگ جب چرچ میں، کلیسیا میں ہوں
تو یہ ان کی زندگیوں کو مقدس بنانے کا کام کریں گے، یہ انہیں پاک رکھنے کا کام کریں گے، اور ان تمام باتوں کو چن چن کر ان کی زندگی میں سے نکالیں گے جو کہ ان کی زندگی کا حصہ نہیں ہونی چاہیے۔ جو الیکٹ کیے گئے ہیں، جو برگزیدہ کیے گئے، چنے گئے ہیں، ان کے چنے جانے کا پہلا مقصد یہ ہے کہ ان کے وسیلہ سے کلیسیا، ایماندار کانگریگیشن وہ کامل ہو، وہ پاک ہو، وہ بے عیب ہو۔ اور دوسرا مقصد یہ ہے خدمت گزاری کا کام کیا جائے، منسٹری ورک کنٹینیو رہے، اسے فل اسٹاپ نہ لگ جائے، کلیسیا میں اور کلیسیا کے وسیلے، کلیسیا کے ارد گرد کلیسیا پھیلتی جائے اور خدمت گزاری کا کام بھرپور طریقے سے کیا جائے۔ اور تیسرا مقصد یہ ہے کہ مسیح کا بدن ترقی پائے۔ جو لوگ برگزیدہ کر لیے گئے ہیں اور جنہیں کسی خاص کام کے لیے خدا نے ایک جنرل کالنگ سے، ایک عام بلاوے سے خاص بلاوے میں شامل کر لیا ہے، ان کے وسیلے سے مسیح کا بدن ترقی پائے، آپ کی خدمت کے وسیلے سے آپ کا چرچ ترقی پائے، آپ کے خدمت یا نعمتیں یا توڑے رکھنے کے وسیلے سے آپ کی کانگریگیشن، آپ کا علاقہ یہ ترقی پائے، مسیح کا بدن وہ گروتھ پاتا جائے، مضبوط ہوتا جائے، پھلدار ثابت ہو۔ اور 13ویں آیت میں پولس رسول اس بات کو کنکلیوڈ کر کے بتاتے ہیں کہ جب تک ہم سب کے سب خدا کے بیٹے کے ایمان اور پہچان میں ایک نہ ہو جائیں، کلیسیا میں جب تک مسیح کی پہچان اور ایمان کے حوالے سے توازن نہ آ جائے اور کامل انسان نہ بنے، یعنی مسیح کے پورے قد کے اندازہ تک نہ پہنچ جائیں، یعنی اس 5 فولڈ منسٹری، 5 رخی خدمات رکھنے، خاص بلاوے میں شامل ہونے والے، کسی خاص مقصد کے لیے الگ کیے گئے لوگوں کا الگ کیا جانا، اس کا پرپس یہ ہے کہ مسیح کا بدن مسیح کے ایمان میں، پہچان میں برابر ہو اور مسیح کے قد کے اندازہ تک ہم پہنچیں اور کامل انسان ہم بنیں۔ یہ وہ مقاصد ہے جس کے لیے ہم الگ کیے گئے یا چنے گئے ہیں۔ اب ایک خاص نقطہ بلاوے یا برگزیدگی کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ آپ کیسے جان سکتے ہیں کہ آپ بلائے ہوئے ہیں کسی خاص کام کے لیے، آپ کے پاس خاص بلاوا ہے، آپ کسی خاص کام کے لیے ماں کے پیٹ ہی سے چنے گئے ہیں، آپ الگ کیے گئے ہیں، آپ اس بات کو کیسے جان سکتے ہیں؟ اور یہ سوال ان کے لیے ہے جو چرچز میں سالوں سے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں اور وہ صرف آ کر عبادات کا حصہ بنتے ہیں اور چرچ سے رخصت ہونے کے بعد بھی کوئی وہ خاطر خواہ کام خدا کی بادشاہی کے واسطے نہیں کر رہے ہیں۔ ایسے لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ میرا چرچ میں صرف اتنا ہی حصہ ہے کہ مجھے صرف عبادت میں آ کر شرکت کرنی ہے، میرا کوئی اور کام نہیں ہے، ایک بڑے کام کے لیے چند لوگ ہی چنے گئے اور مخصوص کیے گئے ہیں، میں بڑا خاص بلاوا نہیں رکھتا، میں کسی کام کے لیے چنا ہوا نہیں ہوں، تو نا امید مت ہوں۔ خدا کے گھر میں ہر شخص کے لیے کوئی نہ کوئی کام اور ذمہ داری ہے، آپ کو اس پر دل لگانے کی ضرورت ہے، آپ کو اس پر سوچنے کی ضرورت ہے، آپ کو اس کے لیے وہ کام کرنے کی ضرورت ہے جو اس وقت ہم سیکھنے والے ہیں۔ تسلونیکیوں کا پہلا خط اور اس کا پہلا باب اور اس کی 4 آیت سے میں آپ کے لیے خدا کے کلام میں سے پڑھنے والا ہوں۔ لکھا ہے، اے بھائیو خدا کے پیارو، ہم کو معلوم ہے کہ تم برگزیدہ ہو، ہمیں معلوم ہے کہ تم کسی خاص کام کے لیے چنے گئے ہو، اس لیے کہ ہماری خوشخبری تمہارے پاس نہ فقط لفظی طور پر پہنچی بلکہ قدرت اور روح القدس اور پورے اعتماد کے ساتھ بھی، چنانچہ تم جانتے ہو کہ ہم تمہاری خاطر تم میں کیسے بن گئے،
اور تم کلام کو بڑی مصیبت میں روح القدس کی خوشی کے ساتھ قبول کر کے ہماری اور خداوند کی مانند بنے۔ آگے سنیے گا تھسلنیکیوں کی کلیسیا کے بارے میں پولس رسول کیا فرماتے ہیں، یہاں تک کہ مقدونیہ اور اخیا کے سب ایمانداروں کے لیے نمونہ بنے، کیونکہ تمہارے ہاں سے نہ فقط مقدونیہ اور اخیا میں خداوند کے کلام کا چرچا پھیلا، بلکہ تمہارا ایمان جو خدا پر ہے ہر جگہ ایسا مشہور ہو گیا کہ ہمارے کہنے کی کچھ حاجت نہیں۔ تھسلنیکیوں کی کلیسیا کلام کو قبول کرنے، کلام کا پرچار کرنے اور اس ایمان پر قائم رہنے کے حوالے سے رول ماڈل بن گئی دیگر کلیسیاؤں کے لیے بھی۔ اور پولس رسول یہ کہتا ہے کہ نہ صرف دیگر کلیسیاؤں کے لیے، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ تم ہماری مانند اور مسیح کی مانند بن گئے۔ اس لیے پولس رسول چوتھی آیت میں کہتا ہے تم برگزیدہ ہو، تم کسی خاص کام کے لیے چنی ہوئی کلیسیا ہو، تم نے اس بات کو ثابت کیا ہے، جیسا پطرس رسول کلیسیا ایمانداروں کو یہ تلقین کرتے ہیں کہ اپنے بلاوے اور برگزیدگی کو ثابت کرنے کی زیادہ کوشش کرو، تو تم نے یہ ثابت کرنے کی زیادہ کوشش نہیں کی کہ تم کتنی مالدار کلیسیا ہو، تم کتنی پڑھی لکھی کلیسیا ہو، تم تعداد کے اعتبار سے کتنی بڑی کلیسیا ہو، بلکہ تم نے اس بات کو جس کا تقاضا خدا بھی تم سے کرتا ہے، تم نے اسے ثابت کیا ہے کہ تم نے کلام کو قبول کیا اور کلام کو پھیلایا اور اس ایمان پر قائم ہو، اور تم دیگر کلیسیاؤں کے لیے نمونہ بن گئے۔ کلام کو قبول کرنے سے، کلام کی جگالی کرنے سے، خوشخبری کو منو ان ایکسپٹ کرنے اور پھر اس پر کھوج لگانے، اس پر سنجیدہ لو دل کے ساتھ عمل کرنے سے آپ اپنے بلاوے تک، آپ اپنی برگزیدگی تک پہنچ سکتے، آپ جان سکتے ہیں کہ خدا نے آپ کو کس بڑے کام کے لیے چنا، مخصوص کیا، بلایا ہے۔ دوسرا ایسا عنصر جس کے وسیلے آپ یہ جان سکتے ہیں، آپ یہ پہچان سکتے ہیں، اور وہ کال، وہ الیکشن، وہ چناؤ جو خدا کرتا ہے، آپ اس چناؤ کا حصہ بن سکتے ہیں۔ دوسری جو خوبی کسی ایماندار میں ہونی چاہیے وہ ہے دیانتداری۔ پولس رسول یہ فرماتے ہیں کہ خدا نے مجھے دیانتدار جان کر خدمت میرے سپرد کی ہے، اور مسیح یسوع نے توڑوں کی مثال سمجھاتے ہوئے ہم تک یہ بات پہنچائی ہے کہ جو تھوڑے میں دیانتدار ہے اسے بہت دیا جائے گا۔ جو عام بلاوے میں ہے، جس میں پوری کلیسیا شامل ہے، بشمول یہ 5 رخی خدمات رکھنے والے اور ان سے ہٹ کر اور بہت ساری بڑی خدمات رکھنے والے لوگ، جن کا ذکر میں نے شروع ہی میں کیا ہے، وہ بھی تب اس ڈیوائن الیکشن کا، آسمانی چناؤ کا حصہ بنے جب وہ اپنی اس عام مسیحی زندگی میں دیانتدار اور کھرے ثابت ہوئے۔ وہ ایماندار جو دعا نہیں کرتا، جو کلام نہیں پڑھتا، جس کا دل خدا کے گھر کے ساتھ نہیں، اور جو خدا کے حکموں پر عمل نہیں کرتا، پیشتر اس کے کہ وہ مبشر ہو، وہ رسول ہو، وہ چرواہا ہو، وہ نبی ہو، وہ استاد ہو، وہ مشنری ہو، وہ کوائر لیڈر ہو، واٹ ایور خدا آپ کو کسی کام کے لیے بھی چنے، پیشتر اس کے کہ آپ کسی خاص بلاوے میں شامل ہوں، آپ کو کوئی خاص کام سونپا جائے۔ جب آپ ایک عام ممبر ہو کر اپنی روحانی زندگی سنجیدگی اور دیانتداری کے ساتھ گزارتے ہیں، دیانتداری وہ روڈ میپ ہے جس پر چل کر آپ ایک خاص بلاوے میں داخل ہو سکتے ہیں۔ داؤد کا چنا جانا اور مسح کیا جانا یاد رکھیے، اس سے پیشتر اس کے بھائی آئے جو قد اور فزیک میں اور اپیرنس میں اس سے زیادہ خوبصورت بھی تھے، اچھا قد رکھتے تھے، اور ان کی اپیرنس دیکھ کر خدا کا نبی سیموئیل بھی یہ سمجھا کہ شاید انہی میں سے کوئی ایک ہوگا۔ خدا نے سیموئیل کو سمجھایا کہ میں دل پر نگاہ رکھنے والا خدا ہوں۔
یاد رکھیے خدا آپ کو اسکین کرتا ہے، اور خدا آپ کو تب اسکین کرتا ہے جب آپ کچھ بھی نہیں ہوتے۔ داؤد محض ایک لڑکا اور چرواہا تھا، کوئی بڑی ذمہ داری اس پر نہیں تھی، لیکن جب اس نے اپنا یہ دور دیانتداری سے گزارا، اور میں اس کی دیانتداری آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا۔ جولیت کو مارنے سے پہلے ساؤل کے سامنے اس نے کہا کہ جب کوئی شیر یا ریچھ اس کی بھیڑ کو لے جاتا تھا تو وہ اس کے پیچھے آتا تھا اور اپنی بھیڑ کو چھڑا کر لاتا تھا۔ یہ اس کی دیانتداری ہے، ورنہ وہ کہتا میرے پاس بہت ساری بھیڑیں ہیں، اگر ایک بھیڑ شیر یا ریچھ کھا جائے گا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ نو، اس نے اپنے چرواہے کی ذمہ داری کو دیانتداری سے نبھایا۔ یہی وجہ ہے کہ خدا نے اس کے ہاتھ سے جولیت کو زیر کیا، اور پھر وہ آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ اپنے خاص بلاوے میں ایک خاص ذمہ داری کے لیے داخل ہوا۔ اور داؤد، اگر آپ اس کی زندگی کو آبزرو کریں، اس کی پروگریشن دیکھیں، تو وہ چرواہے سے فوجی بنا اور اس کے بعد وہ بادشاہ بنا۔ سو ہماری پروگریشن ڈیپینڈ کرتی ہے دیانت داری پر بھی۔ جو تھوڑے میں دیانتدار ہوگا اسے بہت دیا جائے گا۔ تیسری چیز ہے آپ کا دعا میں ٹھہرنا، آپ کا اس بات کے لیے، اس مقصد کے لیے دعا کرنا۔ میں 2005 اور 6 میں اقبس بائبل اسکول کوئٹہ سے گریجویٹ ہوا ہوں، اور وہاں میں نے بارہا اس بات کے بارے میں خدا کا کلام سنا کہ اپنی خدمت سے اویئر ہونا، اپنے چنے جانے سے اویئر ہونا کہ خدا نے آپ کو کیوں بلایا ہے، یہ کتنا ضروری ہے۔ اور جب اس کی اہمیت میری زندگی میں پڑ گئی تو میں شب و روز دعا اور روزے کے ساتھ ان باتوں کے لیے دعا کیا کرتا تھا۔ اور بالآخر خدا نے 1.5 سال کے بعد مجھے بتایا کہ تو لاڑکانہ کے لیے چنا گیا ہے۔ مختلف نبوتیں، مختلف رویائیں، مختلف کلام، مختلف نشانات، مختلف باتوں سے خدا نے اس بات پر مہر کر کے مجھ پر یہ بات عیاں کی، اور اس وقت کی جب میں دعا روزے میں ٹھہرا۔ نمبر 3، یور پریئر اینڈ فاسٹنگ۔ اعمال کی کتاب اس کے 13ویں باب کی پہلی 4 آیات کا جب مطالعہ ہم کرتے ہیں تو وہاں پر یہ تمام معلم اور یہ نبی اور یہ رسول اور یہ کلام کو جاننے والے استاد، یہ تمام لوگ مل کر خدا کی عبادت کر رہے اور دعا اور روزے میں تھے، تو روح القدس ایک کال لے کر آیا۔ روح القدس نے پیغام دیا، اور روح القدس نے فرمایا کہ پالوس اور برنباس کو اس کام کے لیے مخصوص کر دو جس کے لیے وہ بلائے گئے ہیں، جس کے لیے وہ چنے گئے ہیں، جس کے لیے خدا نے ان کو تمام لوگوں میں سے سیپریٹ کیا ہے، اور وہ کام تھا غیر اقوام میں کلیسیاں قائم کرنا۔ نہیں بولے گا خدا کا پاک روح، نہیں آئے گا خدا کی طرف سے میسج جب تک آپ تڑپ کے ساتھ اپنی کالنگ کو جاننے کے لیے دعا نہیں کریں گے۔ آپ کے چناؤ سے حالات کی گرد تب تک نہیں ہٹے گی جب تک آپ دعا روزے میں نہیں ٹھہریں گے، اور جیسے ہی آپ دعا روزے میں ٹھہریں گے، روح القدس کی آندھی آ کر اس گرد کو ہٹا دے گی، اور آپ دیکھ پائیں گے کہ آپ کس کام کے لیے چنے اور مخصوص کیے گئے ہیں۔ پھر بلاوے اور برگزیدگی پر قائم رہنے کی برکات کیا ہے؟ خدا ایک ایسا باس ہے، خدا ایک ایسا مالک ہے جو کہ اجر کے بغیر اپنے لوگوں کو نہیں چھوڑتا، نہیں دیتا۔ ہمارا جو مین ٹیکسٹ ہے اور وہ ہے پطرس رسول کا دوسرا عام خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 10ویں آیت اور اس کے آخری حصے میں لکھا ہے کہ اگر اپنے بلاوے اور برگزیدگی کو ثابت کرنے کی زیادہ کوشش کرو گے تو ہرگز ٹھوکر نہ کھاؤ گے، ہرگز گناہ میں نہ گرو گے، ہرگز فال ڈاؤن نہ ہو جاؤ گے۔
ہرگز سرکشی کا شکار نہ ہوگے۔ بلاوے اور برگزیدگی میں قائم رہنا ہمیں ٹھوکر کھانے سے بچاتا ہے، اور یہ ایک بلیسنگ ہے۔ خدا کا ساتھ نہ چھوٹے، خدا کی حضوری ہم سے چھن نہ جائے، یا ہم اسے اپنے ہاتھوں سے کھو نہ دیں، یہ ایک بلیسنگ ہے۔ ہمیشہ تک، اپنے آخری سانس تک اپنے بلاوے اور برگزیدگی میں قائم رہنا، یہ بلیسنگ ہے، یہ بہت بڑی برکت ہے، یہ بہت بڑا اجر ہے۔ اور بلاوا ہمیں ٹھوکر کھانے سے، گناہ میں گر جانے سے، فال ڈاؤن سے بچاتا ہے۔ پھر بلاوا ایک اور بہت بڑا اجر ہمیں دیتا ہے، اور یہ ایک عظیم اجر ہے۔ پطرس رسول کا دوسرا خط، پہلا باب 11ویں آیت، اس میں لکھا ہے کہ ہم مسیح یسوع کی ابدی بادشاہت میں بڑی عزت کے ساتھ داخل کیے جائیں گے۔ اور بڑی سے یہاں مراد ہے رچلی، کثرت کے ساتھ، عزت کے ساتھ ہم خدا کی بادشاہی میں داخل کیے جائیں گے۔ وہ شخص جو پولس رسول کی طرح یہ کہے کہ میں نے دوڑ کو ختم کر لیا ہے، میں نے ایمان کو محفوظ رکھا اور میں اچھی کشتی لڑ چکا ہوں، اور جس کو معلوم ہوگا یہ سب کچھ کرنے کے بعد کہ اب میرے لیے ایک تاج رکھا ہے، ایک اجر رکھا ہے۔ اور پولس رسول کہتا ہے وہ صرف مجھے ہی نہ دے گا، بلکہ ہر اس شخص کو جو اسی طرح اپنے بلاوے اور برگزیدگی کو اختتام تک، آخر تک سنبھال کے رکھے گا، اس کے مطابق چلے گا، وہ عزت سے مسیح کی بادشاہی میں داخل کیا جائے گا۔ اور دانیل نبی کے صحیفے اس کے 12ویں باب کی 3 آیت میں لکھا ہے جن کی کوششوں سے بتھیرے صادق ہو گئے، سیدھی راہ پر آ گئے، وہ عبدالآباد ستاروں کی مانند چمکیں گے، ان کی روشنی کبھی کم نہ ہوگی۔ اور یہ اجر ہے، یہ برکت ہے، یہ بلیسنگ ہے۔ they will shine، وہ مدھم لوگ نہ ہوں گے۔ اور زمین پر بائبل فرماتی ہے ایسے لوگ 2 چند عزت کے لائق ہیں۔ خدا انسانوں سے آپ کی عزت کروائے گا، یہ بلیسنگ ہے۔ گو ہم ان تمام حرکات کے لیے نہیں، بلکہ ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے بلاوے اور برگزیدگی کو مسیح کی محبت میں اسے قبول بھی کریں اور اس پر قائم بھی رہیں اور اس کو ثابت بھی کریں۔ اور میری یہ دعا ہے کہ آپ میں سے ہر وہ شخص جو اپنے بلاوے سے اور اپنے برگزیدہ کیے جانے سے واقف ہے، ہم ہمیشہ اس میں قائم رہیں۔ اور میری یہ دعا ہے جو اپنے بلاوے سے ناواقف ہے وہ اس بلاوے کو حاصل کرے۔ آؤ نجات پائیں، آؤ اپنے گناہوں سے دھلیں، آؤ جنرل کالنگ میں شریک ہوں، دیانتدار ہیں اس میں، اور پھر خدا آپ کو ایک خاص کام کے لیے چنے اور الگ کرے اور برگزیدہ کرے۔ خدا ان باتوں کے وسیلے ہم سب کو کثرت کی برکت دے، آمین۔